سورہ فاتحہ پانی کی بوتل لا دینا مجھے یا علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد و علیہ الطیبین الطاہرین. وبعد السلام علی ولیہ و وزیرہ و امینہ و ذریتہ و عزتہ و نصرتہ و اطرتہ و قرآن ناطقہ علی ابن ابی طالب غالباً علی کل غالب مطلوب کل طالب قاتل مرحب انتر والد شبیر و شبر کالا فی شانہی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اللہم صلی علی محمد وبعد السلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. مجلس شروع کرنے سے پہلے وہی 2 آیات سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیات کہ جس کا میں نے منتخب کی ہیں اس عشرے کے لیے، جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سال جو عشرے کا موضوع ہے وہ ہے قیدی اور اسیر کا فرق. کیا فرق ہے قید میں اور کیا فرق ہے اسیر ہونے میں؟ قیدی اور اسیر کا کیا فرق ہوتا ہے؟ قید، جب بھی قید کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو قید کا جو معنی ہے وہ انٹریپمنٹ کے معنوں میں آتا ہے یا جکڑے جانے کے معنوں میں آتا ہے. اور جب اسیر کی بات ہوتی ہے تو اسیر کا مطلب ہوتا ہے سبمٹ کر دینا، سبمیشن یا جھک جانا یا اللہ کی رضا کو تسلیم کر لینا. دونوں الفاظ بندش ہی کے معنوں میں آتے ہیں، مگر جو دونوں الفاظ ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ ایک اس کے ساتھ تکلیف کا تاثر جڑا ہوا ہے، جکڑے جانے کا تاثر جڑا ہوا ہے، انٹریپمنٹ کا فیلنگ ہے، ٹریپڈ ہونے کی فیلنگ ہے، اور دوسری کے سامنے سر جھکا دینا یا اپنے جو بھی انسان کے اوپر مشکل آتی ہے اس مشکل کو مکمل طور پہ تسلیم کر لینا. یہ ہے اسیر، اس معنوں میں آتا ہے. تو جب بھی ہم دنیا کے اندر کسی بھی امتحان سے گزرتے ہیں تو اس امتحان سے گزر جانے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کرنا یا امتحان کو سمجھ کر خدا کی رضا پہ سر کو جھکائے رکھنا، یہ وہ راستہ ہے کہ اس وقت تک انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جب تک انسان خدا کی مرضی کے سامنے سرنڈر نہ کر دے یا خدا کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکا نہ دے. تو ہم اس پورا کا پورا عشرہ جو ہے مختلف موضوعات کو لے کر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جس کی وجہ سے میں نے پہلی 2 آیات کی تلاوت کی ہے کہ کوئی بھی تقوی والا یا جس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے یا جو ہدایت پا جانے والا ہوتا ہے یا جو تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے اس وقت تک اپنے آپ کو ہدایت کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا، ہدایت کے معنی نہیں جان سکتا کہ جب تک وہ اس راستے کے اوپر نہ چلے کہ جو راستہ سبمیشن کا راستہ ہے، یہ جو راستہ جھک جانے کا راستہ ہے. اور جھک جانے کے ساتھ غیب کا تصور اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ انسان کی جو اندر کی میں ہے وہ روکتی ہے انسان کو ہر اس چیز کو تسلیم کرنے سے کہ جو غیب میں
موجود ہے، حاضر کو تو انسان تسلیم کر لیتا ہے، جو آنکھوں کے سامنے چیز موجود ہے اس کو تسلیم کرنا انسان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے آسان ہوتا ہے، لیکن غیب جو ہوتا ہے اس کو تسلیم کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا. صلوات بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت کم ہیں، تو جتنے بھی لوگ ہیں توجہ آپ میری طرف رکھیں. ایک جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے جو ڈسٹریکشن ہے مسلسل کی، بچے تو بول رہے ہیں ان کو بولنے دیں، اور کیا ہو سکتا ہے بچوں کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنی توجہ آپ رکھیں. اگر آپ لوگ اپنی توجہ ادھر ادھر رکھیں گے پھر یہ ہے کہ جو موضوع کو لے کر آگے بڑھنا جو ہے وہ انسان کے لیے اس لیے ہوگا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا میسج جو ہے وہ جتنے بھی لوگ، ایک بھی انسان ہے، دو بھی انسان ہے، ان تک آپ کا میسج پہنچنا ضروری ہے. تو اپنی اور بچوں سے بھی میری ہے کہ بچے بھی ذرا کنٹرول میں رکھیں اپنے آپ کو، کہ تاکہ تھوڑا سا بیٹا عباس، تھوڑا سا بیٹا آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، بس باتیں کم کرو. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جو غیبت کا تصور ہے وہ انسان کے اندر کی میں کو ختم کر کے جب انسان خدا کی اطاعت کے راستے کے اوپر چلتا ہے. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ اس راستے کے اوپر چلنا کہ جس راستے کے اندر انسان جو ہے اس کی اپنی سوچ کا عمل دخل نہیں ہے. دین کو سوچنا تو ہے، دین کو سمجھنا تو ہے، لیکن جب دین کے اوپر چلنا ہے ایک دفعہ سوچنے کے بعد، تو وہاں پر انسان کی اپنی عقل کو چھوڑ کر اس منزل کے اوپر پہنچنا ہے کہ جہاں پہ خدا کے کسی بھی حکم کے اندر آپ اپنی کوئی سوچ جو ہے وہ شامل نہیں کر سکتے. اور اپنی سوچ کب رکتی ہے؟ جب انسان اس مقام پر آ جاتا ہے کہ جو مقام اپنے اندر کو، اپنی اندر کی میں کو مٹا دینے کا ہے، یا سبمیشن کا ہے، یا خدا کے سامنے جھک جانے کا ہے. تو عبادت جو ہے، جو ہم ٹرو عبادت کی بات کرتے ہیں، آج عبادت کے اوپر گفتگو ہوگی کہ اصل عبادت ہوتی کیا ہے. کیا ہم بار بار عبادت کا ذکر کرتے ہیں، ہم بار بار نماز کا ذکر کرتے ہیں، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کے آگے جھکنا ہے، خدا کے آگے سجدے کرنا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے باوجود بھی انسان کے اندر کا تکبر اور انسان کے اندر کی بڑائی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ مذہب کے اندر، یہ کل میں نے ایک چھوٹا سا جملہ بولا تھا کہ مذہب کے اندر جکڑ جانا بھی در حقیقت قید ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کا اسیر ہو جائے، ان چیزوں میں جکڑا جائے کہ جو چیزیں آسائشیں ہیں، جو چیزیں نفس کی غلامی ہے، یا جو چیزیں خواہشات کی غلامی ہے. بعض اوقات انسان فیتھ کا، اپنے بلیف سسٹم کا، مذہب کا بھی جو ہے وہ اپنے غلام بن جاتا ہے. اور وہ کب بنتا ہے؟ اس وقت بنتا ہے کہ جب انسان مذہب کو اختیار کرنے کے بعد یہ سوچے کہ وہ دوسروں سے برتر ہو گیا ہے. مقصد ہے اللہ کے سامنے جھکنا، عبادت کرنا. عبادت کرنے کا تصور ہی اس چیز سے جڑا ہوا ہے کہ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جو آپ سے اعلیٰ ہوتا ہے. اگر آپ اعلیٰ کی عبادت کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگ جائیں گے تو آپ عبادت کے تصور کو پا ہی نہیں سکے. تو اللہ نے تو پروردگار نے کیا کہا ہے کہ تم نماز جب پڑھو تو نماز پڑھتے ہوئے اتنے زیادہ، جب اپنے رسول کو بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے رسول تو اتنی نمازیں نہ پڑھ. نمازیں زیادہ پڑھنے سے اللہ نے قرآن میں رسول خدا کو منع کیا. کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ عبادت کے تصور کے ساتھ ہمیشہ دنیا کے ساتھ ڈیٹیچمنٹ کا تصور جڑا ہوا ہے. دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کو میرے غور کریں، عبادت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کی محبت سے انسان کو دور کر دے. بعض اوقات انسان اپنے ایسا ایلوژن اپنے دماغ کے اندر ڈال لیتا ہے کہ ہمیں خدا سے اتنی عبادت ہوگی کہ ہمیں بندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت جلدی انسان اس عبادت کے ذریعے اپنے دل میں اتنا تکبر پیدا کر لیتا ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کو اپنے سامنے حقیر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات انسان جب ایمان لے کر آتا ہے تو اپنے ایمان یا اپنی عقل کی بنیاد پر یا اپنے بلیف سسٹم کی بنیاد پر اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسرے کو اپنے سے پس سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ جو مقام ہوتا ہے، اس مقام کے اوپر آ کر اللہ کیا کہتا ہے کہ تم عبادت کے تصور کو سمجھ نہیں رہے، کیونکہ عبادت کے تصور میں جھک جانا ہے. اور جو عبادت انسان کو جھکنے کے بجائے تکبر میں مبتلا کر دے، کسی بھی طریقے کا تکبر، تو وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ انسان اپنے آپ کو ایک طرح سے دھوکہ دے رہا ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم نے خدا کی عبادت کی تو لوگ ہمارے سامنے کمتر ہو گئے،
تو عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے جھک جانا. اور جھکنا کب ہے؟ جب اپنے اندر کی ایگو کو، اپنے اندر کی میں کو ختم کر دینا. اللہ کے سامنے جھکنے کے ساتھ بھی اپنے آپ کو فنا کرنے کا تصور جڑا ہوا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. حکیم کا مطلب ہے قائم کرنا نماز کو. قائم نماز کب کی جاتی ہے؟ ایک تو چیز ہے نماز پڑھنا، مگر امپلیمنٹ کب کیا جاتا ہے نماز کو؟ کہ جب اللہ کی برتری یا اللہ کا اللہ اکبر، سبحان رب عظیم و بحمدہ، سبحان رب الاعلی و بحمدہ، اللہ کو عظیم تسلیم کرو، اللہ کو اعلیٰ تسلیم کرو، اللہ کو اکبر یا بڑا تسلیم کرو. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب تم اس بات کا یقین کر لو کہ نہ تم عظیم ہو، نہ تم اعلیٰ ہو، اور نہ ہی تم بڑے ہو. جب یہ تینوں چیزوں کو تم اپنے اندر سے ختم کر دو گے تبھی تم عبادت کے تصور کو پہچان پاؤ گے. ورنہ عبادت کے بعد بھی وہی حشر ہوگا کہ عبادت کرنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ باقی لوگوں کا خون بہانے سے، جیسے آج کراچی میں ہو رہا ہے کہ مسلسل لوگ ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، کہنے کو عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت کو بنیاد بنا کر لوگوں کو جو تکلیف پہنچا دے وہ عبادت کے تصور کو سمجھا کیسے؟ تو جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں یا قید سے چھوٹ جانے کی بات کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ قول پڑھا ہوا ہے، میں دوبارہ پڑھوں گی کیونکہ عبادت کے ساتھ یہ تصور جڑا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام نے کہا کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو جنت کی خواہش ہوتی ہے. یہ عبادت نہیں ہے بلکہ تجارت ہے. اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو جہنم کا خوف ہوتا ہے. یہ عبادت نہیں ہے بلکہ غلامی ہے. اور پھر کچھ لوگ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں. یہ ایک آزاد انسان کی عبادت ہے. تو عبادت بھی اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک انسان کی سوچ آزاد نہ ہو جائے. سوچ کو محدود کر کے عبادت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عبادت ہو رہی ہے لامحدود کی، سجدہ ہو رہا ہے لامحدود کا. اگر اپنی سوچ کو محدود کر لو گے تو تم سجدے میں بھی نہیں جھک سکتے. اس لیے کہ سجدے میں جھکنے کے اندر اس قدر بلندی ہے، اس قدر بلندی ہے، اس قدر بلندی ہے کہ اگر انسان سجدے میں جھک کر بھی خدا کا مطلب نہ پا سکے. کو وجہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ پوری نماز کا افضل ترین فعل جو ہے وہ سجدہ ہے. اگر انسان سجدے میں جا کر اس معراج کو نہ پا پائے کہ جس معراج کی بنیاد کے اوپر مولا علی کے لیے کہا جاتا تھا کہ جب وہ سجدے میں جھکا کرتے تھے تو اس وقت وہ تکلیف کے احساس سے بے بہرا ہو جاتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ اگر ان کے پیر سے تیر نکالو تو اس وقت نکالو کہ جب وہ سجدے میں موجود ہیں. یہ ہوتا ہے سجدے میں جا کر اس قدر اللہ سے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی پرواز جو ہے، ایک دفعہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور اپنی میں کو ختم کرتے ہیں تو انسان کی روح کی پرواز جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے. اور وہ جو سوچ کی بلندی ہے، وہ جو روح کی پرواز ہے، وہ جو آزادی ہے، وہی آپ کو عبادت کا صحیح مطلب سمجھاتی ہے. ورنہ انسان عبادت میں بھی جکڑتا چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ میں نے یہ دیکھے عبادت میں جکڑے ہوئے لوگ. اگر ہم نے عبادت نہیں کی تو اس کا یہ مطلب ہے، دیکھیے اس وقت کی نماز میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اول وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بے شک اول وقت نماز پڑھنی چاہیے. مگر کسی نے مولا علی سے یہ سوال کیا تھا، مولا علی خطبہ دے رہے تھے اور اول وقت نکل گیا ان کا. تو کسی نے مولا سے کہا کہ مولا آپ نے تو کہا تھا کہ اول وقت پہ نماز پڑھنا ضروری ہے. تو مولا نے کہا کہ دیکھو میرے لیے زیادہ بہتر کام یہ ہے کہ میں خدا کا پیغام تم تک پہنچا سکوں. نماز میرے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ ہے، اور میں وہ اس وقت ادا کروں گا کہ جب میرے اور اللہ کے درمیان اور کوئی ذمہ داری موجود نہیں ہوگی. میری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں تم تک وہ پیغام پہنچا سکوں کہ جو اللہ نے مجھ تک پہنچایا. تو اگر آپ کی کوئی ایسی ذمہ داری موجود ہے کہ جس کو آپ نگلیکٹ کر کر عبادت کر رہے ہیں تو خدا نے اس عبادت کو بھی محدود عبادت قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے بہت موجود ہیں. دیکھیں میں نے ایک دفعہ یہ پہلے بھی بات کی، حج جو ہے کیوں کہتا ہے حج عبادت ہے، لیکن اللہ کیوں کہتا ہے کہ جب تک اپنی پوری ذمہ داریوں کو پورا نہ کر لو حج پہ مت جاؤ. اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے، ای میلیں، کس کو مجھے کہہ رہا تھا کہ ای میلیں بھیجنی شروع کر دی ہیں کہ جتنے لوگ ہمارے ہیں ہمیں معاف کر دیں کیونکہ ہم حج کے اوپر جا رہے ہیں. یہ ای میلیں بھیجنے سے انسان کو معافیاں نہیں ملتی ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ
یہ ایک طریقہ آپ نے اپنا لیا. دیکھیں جب انسان عبادت کرتا ہے تو انسان کو دنیا کی سوچ سے آزاد ہو جانا چاہیے. دنیا کی عبادت صرف اللہ اور انسان کے درمیان کا رشتہ ہے. جب لوگ آپ کا دامن پکڑے رہے اس عبادت کے درمیان تو انسان آزاد عبادت نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے خدا نے یہ کہا ہے کہ میرے ذکر میں, اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ بدعت. جب قرآن میں یہ بات آئی تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے کسی کا نہ سوچو, تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ محبتوں کو ختم کر دو. اس کا یہ مطلب تھا کہ اپنی ذمہ داریوں سے اتنے زیادہ پورا, اگر تم اول وقت نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھو, لیکن اگر تم کسی جاب کے اوپر ہو, کوئی ایسا موقع ہے کہ تم کوئی ایسا کام انجام دے رہے ہو کہ جس کام کو توڑنے سے ہر جگہ ڈسرپشن پیدا ہو سکتی ہے, تو ہر چیز کو ڈسرپٹ کر کے اگر آپ نماز پڑھ کے اپنے چاروں طرف ڈسرپشن لے کر آ رہے ہیں تو یہ صرف جکڑی ہوئی نماز ہے, کیونکہ وہ بھی آپ جلدی جلدی پڑھیں گے. آپ کے دماغ میں یہ خیال ہوگا کہ بھائی جلدی جلدی نماز پڑھو. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اول وقت بے شک نماز پڑھیں, لیکن اگر انسان کوئی ذمہ داری انجام دے رہا ہے تو ہر طرف ڈسرپشن کر کے نماز پڑھنا یہ پھر اپنی سوچ کو جکڑ لینے والی بات ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تو تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر لوگوں سے پیسے مانگے ہوئے ہیں, لوگوں کی چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز بھی کر رہے ہیں, ہم زیارات بھی کر رہے ہیں, ہم فاتحہ بھی دے رہے ہیں. بھائی آپ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں, لیکن جو آپ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی, کسی کے پیسے لیے ہوئے ہیں یا کسی کی چیزوں کو ادا کرنا ہے, یہی اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے تو اگر قرضہ ہے تو حج پر مت جاؤ, تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ جب تک تم اپنے حقوق کو پورا نہیں کرو گے دنیا کے اندر, اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرو گے, تو خدا کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر بھی تمہارے دماغ میں خدا کا تصور نہیں ہوگا, بلکہ تمہارے دماغ میں ان ذمہ داریوں کا تصور ہوگا جو تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو آزاد جس کو کہتے ہیں نا سبمٹ کر دینا, جس نماز میں انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. اور یہ بات میں نے بہت دفعہ کہی ہے کہ جو نماز جکڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ہزاروں سال پڑھ کر بھی شیطان کی نماز بن جاتی ہے, اور جو نماز آزاد ہوتی ہے وہ ایک رات کی نماز بھی حضرت حر کی نماز بن جاتی ہے جو اس مقام پر پہنچتا ہے. تمام خوفوں سے نجات پا کر وہ ایک رات کی نماز نے حضرت حر کو کس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ یزید کے لشکر کے سپہ سالار سے زینب کے بھائی بن گئے تھے جناب حر. یہ ہوتی ہے آزاد نماز کی اہمیت. کیفیت نماز درست ہونی چاہیے. دیکھیں اللہ نے کبھی بھی کوانٹٹی کے اوپر زور نہیں رکھا ہے, کوالٹی کے اوپر زور رکھا ہے. خدا نے کبھی یہ نہیں کہا تعداد کتنی ہو, خدا نے کہا ہے کیفیت کتنی ہو. دن رات نمازیں پڑھ لینے سے انسان جو ہے وہ پائس نہیں بن جاتا یا اس کے اندر نیکی نہیں آتی ہے. نیکی اس وقت آتی ہے کہ اگر انسان 2 رکعت بھی پڑھے تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھے کہ جس کیفیت میں انسان جھکا ہوا ہو, اس کے اندر تکبر نہ ہو. تو یہ جو ایک مقام ہے, اس مقام کے اوپر پہنچ کر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کی عبادت کیا تھی اور ہماری عبادت اور ان کی عبادت میں کیا فرق ہے. معصوم کی عبادت اور انسان کی عبادت میں یہی فرق ہے, جکڑی ہوئی عبادت اور آزاد عبادت. آزاد عبادت کو ہی معصوم عبادت کہا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے میان میں تلوار بھی معصوم ہوتی تھی, کیونکہ انہوں نے اگر تلوار بھی اٹھائی ہے تو دنیا کی تمام چیزوں سے, تمام رنجشوں سے آزاد ہو کر اٹھائی ہے. حضرت علی کا یہ واقعہ ہر ایک نے سنا ہوا ہے کہ جب وہ عمر و عبدوت کے سینے کے اوپر سوار تھے اور انہوں نے اپنا جو لاب دہن جو ہے مولا علی کی طرف پھینکا تو مولا علی جو ہے اسی وقت ان کے سینے سے اتر گئے تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ مجھے قتل کر دیں گے غصے میں آ کر. انہوں نے کہا نہیں, اب تو میرے دل میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی غصہ آ گیا ہے یا تھوڑا سا بھی جلال آ گیا ہے تو اب میں تمہاری جان نہیں لوں گا, کیونکہ میں جو بھی خدا کے لیے جان لیتا ہوں وہ خدا کے لیے لیتا ہوں, انسان کے غصوں میں آ کر اپنی. تو دیکھیں شہادت کا مقام, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سوسائڈ بومبنگ شہادت ہے. یہ جہاد ہو رہا ہے یا وہ جہاد ہو رہا ہے کہ جہاں پر 3 4 مرتبہ پوچھا جا رہا ہے کہ اسلام کو قبول کر لو, اسلام کو قبول کر لو, اسلام کو قبول کر لو, ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ واقعہ جنگ جمل کا پڑھیں تو یہی کہا جاتا ہے, راوی یہ لکھتے ہیں کہ معاویہ میں اور علی میں سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ معاویہ جان لینا چاہتا تھا اور علی جان لینا نہیں چاہتا تھا.
اس کی ہی وجہ سے میرے مولا علی جو ہیں، ورنہ علی کی شجاعت وہ تھی، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا میرے مولا کے سامنے، لیکن جس وجہ سے معاویہ ہمیشہ ایڈوانٹیج لیا ہے میرے مولا کا، وہ اس لیے لیا ہے کہ مولا کو جان لینے کی خواہش نہیں تھی، ان کو ہدایت پہ لے آنے کی خواہش تھی۔ وہ کبھی بھی کوئی کام انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کا اپنا نفس یا ان کے اپنے اندر کی خواہشات جو ہیں وہ جکڑی ہوئی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کے اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ کسی نے مولا سے پوچھا تھا کہ علی تم کون ہو، تو مولا نے کہا تھا کہ اگر پوری کائنات تمہارے قدموں میں ہو اور تم اس کو ٹھوکر مار دو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ علی کون ہے۔ تو انسان جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس لیے کل میں نے کہا تھا کہ معصوم کو اگر سمجھنا ہے تو اللہ کے ذریعے معصوم کو سمجھو، معصوم کے ذریعے اللہ کو نہ سمجھو۔ اگر معصوم کے ذریعے اللہ کے پاس جانے کی کوشش کرو گے تو میں نے ابھی کہا ہے کہ پھر یہی باتیں ہونی شروع ہوں گی کہ اللہ جو ہے وہ ہر شب جمعہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب وہ جہنم کی آگ بہت بھڑکے گی تو اللہ اپنی ٹانگ ڈالے گا اس کے اندر کہ تاکہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ کیوں انسانی صفات کے ساتھ اللہ کو وابستہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں رسول خدا کے ساتھ انسانی صفات کو وابستہ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان جو ہے بجائے اس کے کہ خدا کی وحدانیت کو سمجھنے کے بعد تخلیق کی طرف اترے، تخلیق کے ذریعے اللہ کی طرف جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی انسانی صفات کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آزاد نہیں ہے نا، اس کا دماغ جکڑا ہوا ہے، چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کو مل جائے کہ جس کی بنیاد پر وہ مثال دے سکے۔ لیکن میرے مولا نے کہا تھا کہ جس نے اللہ کی مثال دینے کی کوشش کی اس نے توحید کو نہیں پہچانا، جس نے اللہ کی طرف اشارہ کر دیا اس نے اللہ کے محدود اور لامحدود ہونے کے فلسفے کو نہیں پہچانا، جس نے خدا کی تصویر بنانے کی کوشش کی وہ اپنی مراد کو نہیں پا سکا، جس نے خدا کو تمام طرح کی بندشوں میں قید کرنے کی کوشش کی وہ توحید کو ہی نہیں سمجھ سکا، اور اگر ابتدا کو نہیں سمجھا تو پھر انتہا کو کیا سمجھے گا؟ ابتدا سے انتہا کی طرف سفر ہے، انتہا سے ابتدا کی طرف سفر نہیں ہے۔ جب ابتدا سمجھ میں آتی ہے تو انتہا سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے اگر علی کو سمجھو گے تو امام زمانہ سمجھ میں آئیں گے، پہلا سمجھو گے تو 12واں سمجھ میں آئے گا، ورنہ 12واں ہمیشہ آج اسی لیے امام زمانہ کی غیبت پہ بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے، ان کی امامت پہ بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ جب علی کا مقام ہی نہ سمجھے تو پھر 12ویں کہے گا یہ تو پہلے امام سے 12 امام کا سفر ہے، پہلے کو سمجھو تو 12ویں کو سمجھو گے۔ تو ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے، جب ہم علی کو سمجھیں علی العظیم کے ذریعے تو پھر ہم اس کو عین عدل پر بھی سمجھیں گے، عین علم پر بھی سمجھیں گے، عین صداقت پر بھی سمجھیں گے، پھر ہمیں اس کی معرفت کا پتہ چلے گا، اس کے نور کا پتہ چلے گا، اس کے عرفان کا پتہ چلے گا، یہ پتہ چلے گا کہ وہ عین اللہ ہے، یہ پتہ چلے گا کہ وہ لسان اللہ ہے، یہ پتہ چلے گا کہ وہ روح اللہ ہے، یہ پتہ چلے گا کہ اس کا نفس وہ نفس ہے کہ جس نفس کے اوپر خدا کی مثال دی جاتی ہے، اس کے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں کہ جن ہاتھوں پر خدا کی مثال دی جاتی ہے، اس کی زبان اور لفظ وہ لفظ ہے کہ جن پر خدا کے لفظوں کی مثال دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے اندر اتنا امرس کر دیا تھا، اتنا جھکا دیا تھا اپنے آپ کو اللہ کے آگے، بندگی کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے میرے مولا کہ وہ اتنے بلند ہوئے کہ وہ خدا نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی تو جھک جانا غلامی ہے کہ جھک جانا آزادی ہے، اس کا تصور ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جھک جائیں گے کسی کے سامنے تو آپ کمزور پڑ جائیں گے، کسی کے سامنے جھک جانا انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ کیوں آزاد کر دیتا ہے؟ کہ وہ اس میں سے نجات پا لیتا ہے جو میں اس کو ساری زندگی جکڑے رہتی ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا کہ جو ایک دروازے کے سامنے جھک گیا وہ تمام طرح کے سجدوں کے ساتھ نجات پا لیتا ہے۔ ساری زندگی ہم اپنی میں کو کے ذریعے دنیا کے اندر ریزسٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو ان تکلیفوں کے اندر گزارتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں جھکنا نہیں ہے، لیکن کبھی اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکے کہ سجدے کو اتنا افضل فعل کیوں کہا ہے اللہ نے۔ نماز پڑھنا یا عبادت کرنا ہی نہیں ہے، عبادت کے ایک ایک جو جزو ہے اس کو سمجھنا در حقیقت اقیم الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اور نماز میں فلسفہ ہی جھکنے کا ہے اور کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ جھک جاؤ اللہ کے سامنے۔
اگر اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے تو جھکنے کو سمجھ لو گے، اگر جھکنے کو سمجھ لو گے تو انا سے نجات پالو گے، اگر انا سے نجات پالو گے تو اشاروں سے بچ جاؤ گے، اگر اشاروں سے بچ جاؤ گے تو اپنے آپ کو اس راستے کے اوپر لے جاؤ گے جو راستہ آزادی کا راستہ ہے، جس راستے کے اندر نہ ہی کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی کسی قسم، نہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ارے چلو کسی نے کچھ کہا جانے دو۔ یہ جو جانے دو ہے نا، یہ اس میں اتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے، جو لوگ جانے نہیں دیتے وہیں جکڑ جاتے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ تو مولا جو ہے انہوں نے ہر مقام کے اوپر ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عبادت کا فلسفہ یا معصوم کی عبادت کا فلسفہ محض یہ فلسفہ ہے کہ اس کے ساتھ آزادی کا تصور جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ خواہشات، خوف نہیں جڑے ہوئے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ ناراض ہو جائے، ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ ارے بھائی اگر نماز قضا ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، اگر نماز قضا ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر پہ آفت آ جائے۔ ہم کہتے ہیں نا نماز تمام آفات سے دور رکھتی ہے، آفات سے بچنا ہے تو نماز پڑھو، ضرور پڑھو، وہ تو ساتھ ساتھ ہے ہی، لیکن کبھی نماز کو نماز کے لیے بھی تو پڑھو، کبھی یہ بھی تو سوچو کہ خدا کتنا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے۔ کیا جھکنے کے اندر اتنی تعویلیں ہونی چاہیے؟ اللہ کی نماز پڑھنے میں اتنی چیزیں ہونی چاہیے کہ اس لیے نماز پڑھو اور اس لیے نماز پڑھو؟ محض اللہ کے لیے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر محض اللہ کے لیے نماز پڑھتے تو پھر انسان اور امام میں فرق ہی کیا ہوتا؟ امام ہے وہ کہ جس نے محض اللہ کے لیے نماز پڑھی، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عبادت کو اور امام کو ایک دوسرے سے علیحدہ مت کرو، کیونکہ عبادت اور امامت ایک ہی چیز کا نام ہے۔ امامت نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ ہماری اپنی عبادت بھی محدود ہوتی ہے، ہماری اپنی عبادت بھی جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہم شہادت کا فلسفہ سمجھ سکتے ہیں، نہ عبادت کا مطلب فلسفہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ایمان کا فلسفہ سمجھ سکتے ہیں، نہ صداقت کا فلسفہ سمجھ سکتے ہیں۔ مولا علی کے فضائل ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بدعت کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اگر خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں ان تلواروں کی قسم کھا رہا ہوں کہ جو علی نے چلائی ہیں، تو پھر ہمیں کیوں اتنی تکلیف ہے ان تلواروں کی تشبیہ دیتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا سے آگے بڑھ گیا؟ اللہ میں اور علی میں فرق محض اتنا ہے کہ ایک عبد ہے اور ایک معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر یہ میرے الفاظ بدعت ہیں تو میں 1000 دفعہ بدعت کرنے کو تیار ہوں ان الفاظ سے کہ جن کے ذریعے میں میرے مولا علی کی پہچان کو سمجھوں ہی نہ۔ اس لیے کہ اگر مجھے اپنے خالق کو سمجھنا ہے اور اگر مجھے معصوم کا مطلب سمجھنا ہے تو میں تو علی العظیم سے علی کی طرف آؤں گی، علی سے علی العظیم کی طرف نہیں جاؤں گی۔ اگر میں علی العظیم سے علی کی طرف آؤں تو میں کہوں گی کہ ہر وہ صفت جو اللہ میں موجود ہے وہ علی میں موجود ہے، اگر فرق یہ ہے کہ وہ بندہ ہے اور وہ عبد ہے اور وہ معبود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اور وہ بھی اس لیے کہ اس نے خود کہہ دیا کہ وہ عبد ہے۔ اگر وہ نہ کہتا کہ وہ عبد ہے تو پوری دنیا اس کو خدا تسلیم کر لیتی۔ اس کے اعلیٰ ہونے کے فلسفے کو تو سمجھے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنی صفات رکھنے کے باوجود ہمیشہ جھکایا، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسی جھکنے میں علی العظیم ہونا چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ جھکتے تو کوئی میرے مولا علی کے لیے یہ نہ کہتا کہ ان کا نفس نفس اللہ ہے۔ نفس اللہ کا مطلب ہی ہے کہ اتنا نفس اپنے قابو میں آ جانا کہ اس پہ خدا کے نفس کا گمان ہونا شروع ہو جانا۔ تو علی کے فضائل پڑھے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ خدا کی صفات کیا ہیں، خدا کون ہے۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا قہار ہے، خدا جبار ہے، خدا ستار العیوب ہے، خدا عزیز ہے، خدا خلیل ہے، خدا امین ہے، خدا صادق ہے۔ یہ تمام الفاظ اگر آپ دوسری طرف لے کر جائیں تو آپ کو ہر وہ صفت نظر آئے گی، بے نیازی بھی نظر آئے گی، رحمانیت بھی نظر آئے گی، رحیم ہونا بھی نظر آئے گا، امین ہونا بھی نظر آئے گا، صداقت بھی نظر آئے گی، جہاد بھی نظر آئے گا، قہار بھی نظر آئے گا، جبار بھی نظر آئے گا، ستار العیوب بھی نظر آئے گا، جھکنا بھی نظر آئے گا، محبت بھی نظر آئے گی، عرفان بھی نظر آئے گا، معرفت بھی نظر آئے گی، نور بھی نظر آئے گا۔ ہر چیز جو خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے علی میں نظر آئے گی، بس فرق یہ ہے کہ وہ انسانوں میں ہے اور وہ معبود ہے۔ یہ فرق سمجھنے کے لیے اپنے جب تک سوچ کو آپ
آزاد نہیں چھوڑیں گے آپ، ہمیشہ بدعت، شرک اور ان فلسفوں کے اندر جھکے رہیں گے۔ اللہ وہ اللہ کہ جس نے خود اپنی روح پھونکی انسان میں، اور انسان میں روح پھونکنے کے بعد اس فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ انسان سجدے کے لائق ہو جاتا ہے فرشتوں کے بھی، کہ جس میں خدا اپنی صفات دے دے، اور وہ تو پہلے نبی تھے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر پہلے نبی کے اوپر، وہ نبی کہ جن کو اللہ نے، جن کے لیے قرآن میں کہا کہ آدم میں نے تمہیں اولو العزم نبی نہیں پایا، تم اولو العزم نبی نہیں ہو، اولو العزم انبیاء میں سے نہیں تھے، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی تھے تو سب سے حضرت جبرائیل کو بڑھا دیا جاتا ہے مولا علی سے۔ حضرت جبرائیل کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل وہ تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کو پڑھایا۔ میں کہتی ہوں حضرت جبرائیل تو حضرت آدم کو نہ پڑھا سکے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کیا واقعہ تھا کہ حضرت آدم کے بارے میں سب نے پوچھا کہ یہ کیسے ہے اشرف المخلوقات، تو اللہ نے سوال پوچھے۔ جب اللہ نے سوال پوچھے تو ان سوالوں کے جواب فرشتے نہیں دے سکے، انہی سوالوں کے جواب حضرت آدم نے دے دیے۔ جب دے دیے تو اللہ نے کہا دیکھو یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی برتری کو تسلیم کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ۔ تو اگر پہلے کو اتنی بڑا مقام ملا تو آخری کو کیا جبرائیل پڑھا دیتے؟ اگر انسان، وہی میں کہہ رہی ہوں نا، ابتدائی کو نہ سمجھے تو انتہا کو کیسے سمجھیں گے؟ آدم پڑھانے والے فرشتوں کو، اور آخری نبی کے جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور جن کو اللہ اپنا حبیب کہہ رہا ہے، اور جن کو اللہ اولو العزم کہہ رہا ہے، جن کے ساتھ کتاب آ رہی ہے، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ جاہل تھے، اور ان کو پڑھانے والے حضرت جبرائیل، وہ حضرت جبرائیل کے جنہوں نے معراج پر جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اب میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا یا رسول اللہ، اس سے آگے آپ جائیں، جنہوں نے اس چادر میں آنے سے انکار کر دیا تھا جس چادر میں 5 تھے، کہا تھا کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، کیا میری مجال ہے کہ اس چادر میں داخل ہو سکوں؟ جب تک ہم ان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، فرشتوں کو بھی ان سے بڑھانے کی کوشش ہے، انبیاء کو بھی ان سے بڑھانے کی کوشش ہے۔ انبیاء خود دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں صالحین میں سے شامل کر۔ حضرت ابراہیم کی دعا، اے پروردگار مجھے صالحین میں شامل کر۔ حضرت ابراہیم کے بعد صرف ایک نبی آئے ہیں، رسول خدا۔ اگر ایک ہی کی بات تھی تو کہتے ہیں اے پروردگار مجھے رسول سے یا مجھے صالح میں شمار۔ صالحین کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ جانتے تھے کہ محمد کے ساتھ ان کی آل موجود ہے، اور اگر اس آل کو تسلیم کیا ہے تو کہا ہے کہ دعا مانگی ہے کہ مجھے ان صالحین کے اندر شامل کر۔ خلیل اللہ وہ تھے تو بتایا کہ اگر خلیل اللہ وہ ہے تو خلیل اللہ سے حبیب اللہ کا سفر اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک اس آل کو نہ پہچانا جائے کہ جس آل نے رسول خدا کے سینے کے اوپر، ماتھے کے اوپر ہر جگہ پیار کیا ہے، ان کے ساتھ رہے، جن کے لیے رسول نے کہا ہے کہ میرے گوشت کا ٹکڑا، میرے نفس کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا، ہر چیز رسول خدا نے اپنی ان سے وابستہ کر دی۔ اگر ان کی محبت کو نہ سمجھے تو ہم نے نہ عبادت کے تصور کو سمجھا اور نہ اطاعت کے تصور کو سمجھا۔ اور یہی میں نے بات کی ہے شروع میں کہ عبادت ہوتی کیا ہے؟ عبادت آزاد عبادت، جکڑی ہوئی عبادت، محدود عبادت۔ بہت زیادہ عبادت کرنے کے بعد بھی انسان وہی یا فرشتہ وہ جن کہ جو فرشتوں کا سردار بن گیا تھا، ایک لمحے میں اس کو رجیم قرار دے دیا پروردگار نے۔ کیوں قرار دیا تھا؟ اس لیے کہ اس کی عبادت محدود عبادت تھی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تمام چیزیں کر کر میں خدا کے بہت نزدیک پہنچ رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ خدا کے نزدیک پہنچنے کا طریقہ محض سجدوں میں نہیں ہے۔ دیکھیے اب میں ایک بات پھر دوبارہ کہوں گی، ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں جنت کسے ملے گی، جنت کسے ملے گی، جنت کسے ملے گی؟ کیا جنت نماز پڑھنے والے کو ملتی ہے صرف؟ کیا نماز پڑھ کر ہی انسان جنت میں جاتا ہے؟ جنت میں جانے کی صفت ہے کیا؟ کس طریقے سے یہ پتہ چلے کہ جنت میں جانے کی شرط کیا ہے؟ ہم جنت کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ اگر عبادت کی بات ہے تو پھر عبادت کر کر شیطان کو رجیم کیوں قرار دے دیا گیا؟ اگر شہادت کی بات ہے تو بہت سارے شہید جو اپنے آپ شہادت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے اوپر لوگ لعنتیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو جنت میں لے کر جاتی ہے؟ اس کا ایک بہت چھوٹا سا واقعہ کہ جو ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ، کہ جس میں ایک وہ جانور، دیکھیں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کتا کسی کنویں میں بھی گر جائے تو اس کنویں کا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں سے 70 ڈول نکالنے پڑتے ہیں، اس کے بعد اس کنویں کا پانی پاک ہوتا ہے۔ اور جب جنت کی بات کی جاتی ہے تو کوثر کی بات کی جاتی ہے، سدرۃ المنتہا کی بات کی جاتی ہے، سب سے زیادہ پاک و طاہر جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جنت دنیا کی تمام سب سے زیادہ طاہر جگہ۔ اور وہ جانور کہ جس کو نجس قرار دے دیا گیا، اس جانور کو اللہ نے جنت میں بھیجا، کس وجہ سے؟ کیا وہ نماز پڑھ رہا تھا؟
کس وجہ سے وہ اس مقام کے اوپر پہنچا کہ جس مقام کے اوپر ایک جانور کے جو نجس تھا، کہ جس کے لیے نجس ہونے کا تصور جڑا ہوا تھا، وہ جانور جنت میں چلا گیا. ایک ہی چیز تھی اس کے اندر، اور وہ کیا تھی کہ وہ اپنے مالکوں سے وفادار تھا. وفاداری کی وجہ سے ایک نجس جانور اس مقام کے اوپر پہنچ گیا کہ جس مقام کے اوپر اس کو جنت کے اندر بھیج دیا گیا. تو اب اگر جنت میں جانے کی شرط یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں پڑھی جائیں، جتنے بھی واجبات ادا کیے جائیں، اس میں وفا ضرور شامل ہونی چاہیے. بے وفائی کے ساتھ یا سمجھے بغیر یا آزاد کیے بغیر اپنے دماغ کو جو بھی عبادت کی جاتی ہے، جس بھی ایمان کا راستہ اپنایا جاتا ہے، وہ راستہ کبھی آپ کو جنت کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ وہ راستہ آپ کو اپنے اندر ہی جکڑتا چلا جاتا ہے، اندر ہی جکڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان صرف کھو جاتا ہے. اگر آپ کو روشنی تلاش کرنی ہے تو ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جو نور سے بنے ہوئے تھے، ان کی نور کی روشنی میں چلیں گے تو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ روشن نظر آئے گی. ورنہ اگر اپنی ہی میں کو لے کر آ گئے، اپنے ہی اندر کو لے کر آ گئے، ہر چیز میں بدعت اور شرک ڈھونڈنا شروع کر دیا، تو انسان اس راستے پر کبھی نہیں چل سکتا کہ جس کو آزاد عبادت کہا جاتا ہے. میں نے سب سے بڑھ کر آزاد عبادت کا تصور حضرت حر سے دیا تھا. میں نے کیا کہا تھا کہ ایک وہ عبادت تھی کہ جو ہزاروں سال عبادت کی گئی، لیکن وہ ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد بھی وہ عبادت شیطان کی عبادت ہو گئی. اور ایک وہ عبادت تھی جو ایک رات کرنے کے بعد خدا نے اتنا بڑا مقام کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں محمد و آل محمد سے وفا شامل ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مودد اہل بیت کا راستہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس راستے کے ساتھ وفا جڑی ہوئی ہے. محبت کا اظہار کرنا بہت آسان ہے، لیکن وفا کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وفا کے ساتھ بہت بہت مشکل اور بہت کٹھنائی کے راستے آتے ہیں. جب آپ وفا کے راستے پر چلتے ہیں تو بہت مشکل کے راستے آتے ہیں. ان وفا کے ساتھ پھر جب انسان انکنڈیشنل محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی. اور جب ہم انکنڈیشنل محبت کی بات کرتے ہیں تو وہی محبت ہوتی ہے جو در حقیقت آزاد محبت ہوتی ہے، کہ جس میں ساتھ امیدیں نہیں جڑی ہوئی ہوتی. حضرت حر کا جب واقعہ آئے تو ہم حضرت آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت حر کا واقعہ ہے. اور حضرت حر کی ایک رات کی نماز اس نماز کے برابر تھی کہ جس نماز کو وفادار نماز کہا جاتا ہے، جس نماز کے اندر وفا چھپی ہوئی تھی. وفا کون سی تھی؟ وہ وفا کہ جو حضرت حر کو اس مقام کے اوپر لے گئی کہ جس مقام کے اوپر اتنے انصاران تھے، وہ انصاران کہ جنہوں نے مولا علی کے سامنے صلوات پڑھ دیجئے. شادان بیٹا آپ اس کو اوپر لے جاؤ کیونکہ ابھی مصائب ہو رہے ہیں، تو یہ میں خالے پریشان ہو رہی ہے. صلوات پڑھ. تو حضرت حر کا جو واقعہ ہے یہ اس لیے ہم بیان کرتے ہیں، اور حضرت حر کا بار بار اتنے انصاران میں سے ایک حضرت حر کا جو ہم بار بار ہم ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. وہ کیوں دیتے ہیں؟ بہت سارے انصاران تھے اور ایسے ایسے انصاران تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خیموں کے سامنے جو ہے وہ اپنی شیلڈ بنا دی تھی، اپنی وال بنائی تھی کہ تیر جو ہے وہ ہمارے سینوں تک آئے، ہمارے سینوں کے بعد جو ہے امام حسین تک پہنچے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جناب زینب نے صرف ایک کے لیے کہا کہ حر جب تمہارا لاشا آئے گا تو زینب یہ کہہ کر روئے گی کہ میرے بھائی کا لاشا آیا ہے. اس مقام کے اوپر حضرت حر کو پہنچا دیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ چاہے ایک ہی رات صحیح، لیکن اس رات میں وفاداری کا جو پورا سبق تھا وہ حضرت حر پڑھا کر چلے گئے. انہوں نے سب سے پہلے اپنے جوان بیٹے کی قربانی دی. میں کہتی ہوں کہ جب جوان بیٹے ان کے گئے ہیں مقتل کی طرف، حضرت حر کے بیٹے سب سے پہلے گئے تھے مقتل کی طرف، اور مقتل میں جب وہ شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے آواز دی ہے اور حضرت حر اٹھے ہیں چلنے کے لیے، تو اس وقت ان کے جانے سے پہلے امام حسین ان کے ساتھ چلے گئے تھے اور کہا تھا کہ حر جب کسی کا بھائی ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانا پڑتا. اگر میں تمہارا بھائی ساتھ ہوں تو میں اٹھاؤں گا تمہارے بیٹے کا لاشا، تمہیں اٹھانا نہیں پڑے گا. میں کہتی ہوں میرے مولا آپ تو سب کے ساتھ موجود تھے، آپ نے تو جناب حر کا لاشا اٹھایا، لیکن جب آپ نے صبح سے لے کر عصر تک اپنے جوان بچوں کے لاشے اٹھائے تو آپ کے بھائی موجود نہیں تھے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر اس لاشوں کو اٹھاتے.
حضرت غر کی شہادت بڑی ایسی شہادت ہے کہ اس سے پہلے بس میں یہ ضرور پڑھوں گی. دیکھیں حضرت غر وہ تھے کہ جنہوں نے امام حسین کے لشکر کے اوپر پانی کو بند کیا تھا, اور پانی کو بند کرنے کے بعد جب امام حسین جو تھے وہ گھوڑے کے اوپر چڑھ کر چلنے لگے تھے تو انہوں نے باگ پکڑ لی تھی امام حسین کی, اور امام حسین کی باگ پکڑنے کے بعد امام حسین نے ان کے اوپر پیچھے ہو کر ان کو کہا تھا کہ اے غر تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھی. اس ایک جملے سے حضرت غر کا دل جو تھا وہ دہل گیا تھا. دیکھیے ہمارے امام وہ نہیں ہے کہ جو نعوذ باللہ کسی کو بد دعا دے, لیکن انہوں نے اگر ماں کی بات کی تھی تو اس لیے کی تھی. حضرت غر گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ حسین اگر تم سیدہ کے بیٹے نہ ہوتے تو میں تمہارے ان الفاظ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. میرے مولا نے کہا اگر سیدہ کا نام لے رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ یہاں پر جتنے موجود ہیں یہ سیدہ نے اپنی چکیاں پیس پیس کر ان کو بڑا کیا ہے کہ جن کے اوپر تم پانی بند کر رہے ہو, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمہارے جانوروں کو بھی اتنا پانی پلایا تھا کہ ان کے پاس کوئی جانور کے پاس پانی, ان کے اپنے پاس پانی باقی نہیں رہا تھا. جناب غر وہ رات جب اپنے خیمے میں گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا, اور بیٹے کو پاس بلا کر کہا کہ آج میرے دل کے اندر بہت بے سکونی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کے خیمے میں جاؤں اور اپنی ماں کے خیمے میں جا کر کچھ باتیں کروں. حضرت غر اپنی ماں کے خیمے میں پہنچے, کہا ماں آج حسین نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں. بس ایک مرتبہ جناب غر کی ماں نے کہا غر میں تجھے منع نہیں کرتی تھی, لیکن یاد رکھنا اگر سیدہ کے دودھ کا حق ادا کرنا ہے, ارے اگر سیدہ کی محبت کا حق ادا کرنا ہے تو یاد رکھ حسین کے لیے اپنی جان دے دے. اگر ایک رات بھی ہے تو اپنے حسین سے اپنی وفاداری نبھا لے, ورنہ ہماری نسلیں بھی سیدہ کے آگے اپنی چہرے کو نہیں دکھا سکیں گی. ہم کیا قیامت کے روز اپنے حشر میں کیا میں اپنی بیوی کو منہ دکھاؤں گی کہ میرے بیٹے نے حسین کے لشکر کے اوپر پانی بند کیا. بس اتنا سننا تھا کہ جناب غر واپس آئے. کہا کہ اب کیسے جاؤں, اگر واپس جاؤں گا تو پانی 3 دن سے بند کیا ہوا ہے, بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں. ارے خیمہ میں نے نہروں سے ہٹوا دیا, کس طرح عباس کو لے کر گئے تھے, اب میں کس منہ سے جاؤں وہاں پر اور جا کر امام حسین سے معافی مانگوں. بیٹے نے کہا کہ بابا بس چل پڑے, اس لیے کہ اگر اس وقت سوچا تو پھر کوئی وقت باقی نہیں رہے گا. دونوں بچے گئے, دونوں بیٹا اور جناب غر جب وہاں پر گئے تو خیمے ابھی دور ہی تھے کہ دیکھا کہ دور سے کوئی چلتا ہوا قریب آ رہا ہے. جناب غر نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ یزید کے لشکر کا سپہ سالار آ رہا ہے, میرے خیال میں یہیں سے واپس مڑ لیتے ہیں, اس لیے کہ میرا چہرہ نہیں کہ میں کسی کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکوں. کہا بابا رکے تو, بس کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جناب عباس ہے, ایک طرف جناب قاسم ہے, ارے ایک طرف جناب حسین ہے, اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں, چہرے کے اوپر اتنی نورانی مسکراہٹ ہے. ایک مرتبہ کہا اور میرے بھائی ارے تم میرے پاس آ گئے, بس اتنا کہنا تھا کہ جناب غر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مولا ارے 3 دن سے پانی بند کیا ہوا ہے, اس محبت سے سینے سے لگا رہے ہیں. کہا ارے آگے چلو تمہارے لیے زینب بھی استقبال کر رہی. ایک مرتبہ جناب غر گھبرا کر کھڑے ہو گئے. کہا ارے بیوی کے ساتھ تو جانے کا ارادہ نہیں ہے. کہا بس الفاظ تو سن لو. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا غر ارے تو میرے بھائی کے لیے قربانی دینے آیا ہے, ارے غر جب تیرا لاشا آئے گا تو زینب بال کھول کے روئے گی کہ میرے بھائی کا لاشا آیا ہے. ارے جب جناب غر مقتل کی طرف چلے تو کہا جاتا ہے کہ اس جذبے سے تلوار چلائی تھی, اور ہر تلوار چلا کر کہتے تھے یا حسین مجھے معاف کر دینا, ارے سیدہ مجھے معاف کر دینا, ارے میرے مولا علی مجھے معاف کر دینا. ہر طرف سے تلواریں چل رہی ہیں, ارے ہر طرف سے خون بہ رہا ہے. ارے ایک تلوار کا جیسے ہی ضرب پڑتی تھی میرے مولا کے, ارے جناب غر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو جاتی تھی. ارے حسین ارے میرا ایک خون کا قطرہ آپ کے لیے موجود ہے. بس ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے, آواز دی ارے میرے مولا حسین میں اپنی قربانی پیش کر رہا ہوں. جناب حسین نے اپنا امامہ اتار کے نیچے رکھا, ارے جناب غر کے پاس گئے, اپنے سینے سے لگایا, ارے پیار کیا. میں کہتی ہوں کیسی شہادت ہے جناب غر آپ کی, اے ہمیں یہ نصیب نہ ہوگی, ہم شاید انہی بستروں پہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے. ارے جو موت حسین کی گود میں آئے ارے اسی کے اندر
वफादारी का सिलसिला छुपा हुआ है। मैं कहती हूँ मेरे मौला, कितना प्यार किया आपने, कितना माफ किया आपने, बस मौला हमारे ऊपर भी इसी तरह नजरे करम डाल दे। अरे मौला हमें उस रास्ते पर रखे जो रास्ता आपकी मोहब्बत का रास्ता है। अरे मौला हमें उस रास्ते पर रखे जो रास्ता आपकी शहादत का रास्ता है। मौला पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, अरे बड़े जवान खत्म हो रहे हैं, बड़े जवान शहीद हो रहे हैं, अरे बड़ी माओ के लाल उनसे जुदा हो रहे हैं। परवरदिगार, ए परवरदिगार, अपने हुसैन के सदके से पाकिस्तान के हालात को ठीक कर। ए मौला तमाम लोगों के घरों में सुकून दे, इत्मीनान दे। ए परवरदिगार, जितने लोग इस दुनिया से चले गए, मुझे तो आज पता चला कि हमारी नहीं है जो उनके भतीजे को इस तरह गोली लग गई। मैं कहती हूँ परवरदिगार, जिस बच्चा अपनी माँ से जुदा हुआ है, परवरदिगार उसकी माँ के दर्जात को बुलंद करना। अरे जवान मौत आसान मौत नहीं है, लेकिन मेरे मौला ने जवान लाशें उठाकर बताया है कि अरे जो मौत हुसैन की मोहब्बत में आए, उस मौत से बढ़कर मौत कोई नहीं। ए परवरदिगार, हमें उस रास्ते पर रख जो रास्ता अताअत का रास्ता, जो रास्ता शहादत का रास्ता, जो रास्ता ईमान का रास्ता। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन।